سفر کے حوالے سے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، مسافر ہو، تو قصر نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 4 رکعت والی بس یہ اصول یاد رکھیں، 3 رکعت والی ہے تو وہ پوری پڑھیں گے، 2 رکعت ہے تو وہ بھی تو 2 ہی پڑھیں گے، یعنی فجر کی 2 قصر اس میں نہیں ہوگی کہ ہم 1 پڑھ لیں، نہیں 2 ہی ہوں گی۔ مغرب کی بھی 3 ہوں گی، اس کی بھی 2 نہیں ہوں گی۔ وطر بھی 3 پورے پڑھے جائیں گے، واجب ہیں، اس کا بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ باقی جو نمازیں ان میں ظہر، عصر، عشاء، ان میں 4 فرضوں کے 2 فرض پڑھ جائیں گے۔ قصر کا معنی ہے کم کر دینا، کاٹ دینا، یعنی کم کر کے یہ 2 رہ جائیں گے، اور یہ واجب نماز ہے۔ ایسا نہیں کوئی کہے نہیں جی میرا دل کرتا ہے میں 4 پڑھ لوں، بس میرا دل کرتا ہے، دل نہیں کرتا۔ اللہ نے جو چھوٹ دی ہے اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ نے جو حکم فرمایا ہے، جہاں فرمایا 4 پڑھو، یہی تو شریعت ہے، یہی تو بات ہے کہ جہاں فرمایا 4 پڑھو یہاں ہم نے 4 پڑھنے، جہاں فرمایا نہیں یہاں کاٹ کر 2 پڑھو وہاں 2 پڑھنے۔ مسافر کا سفر کتنا کلومیٹر ہوگا؟ 92 کلومیٹر تقریباً کی حساب لگایا گیا۔ ویسے شرعی طور پہ تو بیان ہے کہ 3 دن کی جو مسافت ہے، اس زمانے میں تو 3 دن کی اس طرح مسافت ہوتی تھی، یہاں سے سواریاں گئیں، وہاں رکے، پھر وہاں پڑاؤ ڈالا، آگے۔ آج کل چونکہ گاڑیوں کا زمانہ ہے اور لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے 92 کلومیٹر یعنی 57.5 میل کا فاصلہ جو ہے یہ مسافر کی سفر کی مقدار ہے۔ مسافر جب سفر کرے گا اپنی وطن اصلی سے، مثلا ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں گاؤں وغیرہ، کشمیر، لاہور وغیرہ وغیرہ، تو ہماری جو شہری آبادی ہے، اس آبادی سے جو ہی نکل جائیں گے تو مسافر ہوں گے۔ نکلنے سے پہلے گھر سے نکلیں گے تو مسافر نہیں ہوں گے، آبادی سے نکل جائیں گے تو مسافر کہلائیں گے۔ اور نکلتے ہی نیت کر رہی ہے باقاعدہ، نیت نہیں ہوئی تو پھر بھی مسافر نہیں ہوں گے۔ نیت ہے 92 کلومیٹر میں سفر کروں گا، اتنے کی، اس سے کم کی نیت ہے تو پھر مسافر نہیں ہے، نماز پوری پڑھنی ہے۔ اور اگر اتنے کی آپ نے نیت کی ہے بھائی 92 کم از کم 92 یا اس سے جتنا بھی زیادہ ہو، تو پھر مسافر ہوں گے۔ پھر آپ کو نماز قصر ادا کرنی پڑے گی سفر کے دوران۔ اور جو ہی سفر شروع ہو جائے گا تو سفر شروع ہونے کے بعد اگر حالت روزہ میں ہے، مثال کے طور پر ابھی آج کل رمضان المبارک کے دن ہے اور ایک بندہ سفر کر رہا ہے، اگر سحری کر کے سفر شروع کیا ہے، سحری کرنے کے بعد سفر شروع ہوا ہے، شہری آبادی سے باہر نکلا ہے تو سحری کھانے کے بعد نکلا ہے، بعد میں سفر شروع ہوا ہے، بعد میں نیت ہوئی ہے، تو اب وہ روزہ مکمل رکھے گا، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن سفر شروع ہو چکا ہے اور وہ سحری کر رہا ہے، مطلب سحری کا ٹائم آ گیا ہے، تو اب وہ روزہ رکھے گا تو ثواب ہوگا، نہیں رکھے گا تو اسے نہ قضا کرنی ہے، نہ کفارہ ہے، اور نہ ہی کوئی گناہ ہے، بلکہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے۔ اب سفر شروع کر دیا ہے تو 15 دن سے پہلے کی نیت کرنی ہے، نہ 15 دن کی، نہ 15 کے سے زیادہ کی، 15 سے کم کی نیت کرنی ہے، یعنی 14 دن کی آپ نے نیت کرنی ہے، 13 کی کرنی ہے، 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کا آپ کا ارادہ ہے اور آپ کو معلوم ہے تو پھر مسافر نہیں کہلائیں گے۔ 15 دن سے کم کے سفر کی نیت کی ایک بندے نے، اور وہ سمجھتا تھا میں لاہور جاؤں گا، 15 دن سے پہلے پہلے میری یہ کام ہو جائے گا، تو وہاں گیا تو 15 دن میں کام نہیں ہوا، اس کو 16 دن ہو گئے، 18 دن ہو گئے، 20 ہو گئے، یہاں تک کہ سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، وہ سفر میں ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سفر میں ہی ہوگا، اس کا سفر ہی کاؤنٹ ہوگا، جو اس نے نیت کی تھی اس کا اعتبار، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر 15 دن سے پہلے کی نیت اس نے کی تھی اور وہاں جا کے کسی بندے نے کہا بھائی تمہارا کام تو یہ 20 دن مزید لگ جائیں گے، اگر اس نے یہ کہا اور اس نے نیت کر لیجیے ہاں ٹھیک ہے وہ 20 کہہ رہا ہے تو میں 20 دن کام کر کے ہی جاؤں گا، جو ہی نیت اس نے کی تو وہ مسافر ختم ہو گیا، وہ اب وہاں پہ پوری نماز ادا کرے گا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، خاص کر ریل کا یہ آرڈر ہے، کیونکہ آپ کسی اور بس وغیرہ میں تو نماز پڑھ نہیں سکتے، رکشے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تو چل رہا ہے، جہاں روک سکتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن ٹرین جو ہے، ریل، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں رکتی، وہ اپنی مرضی سے رک رہی ہے۔ اب وہاں پہ آپ کو خدشہ بھی زیادہ ہے کہ یہ بالکل تھوڑی سی رکتی ہے اور کسی ٹائم بھی بغیر پوچھے چلی جائے گی اور ہمارے کہنے سے رکے گی بھی نہیں، تو اب کیا کریں؟ آپ نے نماز کا ٹائم دیکھنا کہ نماز، اور یا چل رہی ہے، چلتے چلتے آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گاڑیوں میں نماز پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیا، فرمایا جائز
نہیں ہے. صرف ریل کے لیے یہ کنسیشن ہے، باقی گاڑیوں کے لیے نہیں. کہ کوئی کہے جناب میں کس میں ہوں، کار میں ہوں تو ذرا بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں، اس میں یہ بات نہیں ہے. ریل میں ہے، اور وہ بھی کھڑے ہونے کی صورت میں، بیٹھے ہونے کی صورت میں بالکل بھی نہیں، صرف کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. اور وہ بھی پڑھے گا تو بعد میں واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اب اس نے ایک ادا نماز کرنے کے لیے نماز پڑھے قصر کرے، اور وہ اس کی نماز بعد میں واپس لوٹائے گا. سوال یہ پیدا ہوگا کہ یار اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بعد میں کیوں لوٹائے گا؟ اس کی وجہ باریک سی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی فرض کا ثواب اسے مل گیا کہ اس نے مس نہیں کیا. لیکن بعد میں جب نماز پڑھے گا تو وہ قضا نماز کہلائے گی. اب نماز تو وہ زبانی طور پہ کہنے کے لیے قضا ہے، پر اللہ نے ثواب ادا کا عطا فرمایا. یہ فرق ہے باریک سا. دوران سفر نماز اگر آپ کسی امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو دو چیزیں، ایک ہے مسافر امام، ایک ہے مقیم امام، وہاں کا رہنے والا. مسافر کے پیچھے تو قصر ہی ہوگی اور وہ بھی قصر ہی پڑھائے گا، لیکن مقیم جو پوری نماز پڑھا رہا ہے 4 رکعت والی، تو پیچھے جو کھڑا ہوا مسافر ہے اس نے بھی پوری 4 پڑھنی ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 پڑھے. اچھا، اگر سفر کے دوران کوئی قضا ہو گئی ہے، نماز مطلب نماز چھوٹ گئی ہے، سفر کے دوران نماز چھوٹ گئی ہے، تو اب وہ قضا کیسے ادا کرے گا؟ جب وہ اپنے علاقے میں آ رہا ہے تو اب وہ قضا جب کرے گا تو اس وقت وہی رکعتیں ادا کرے گا جو قصر کی بنتی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور میں اب 4 پڑھ لیتا ہوں، اب حالت اقامت میں ہوں اور مقیم ہو گیا ہوں، تو اس وقت بھی اس کو وہ 2 ہی پڑھنی پڑیں گی کیونکہ قصر والی چھوٹی تھی. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، اس دنیا میں، ورنہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو جنت میں دیکھیں گے نا سارے. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی. فرمایا جیسے جنت میں دیکھیں گے اس دنیا کے بعد. یا وہ حدیث پاک ہے کہ مرنے کے جو ہی بندہ شہید ہوتا ہے نا، جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو ہوتا ہے شہید ہونے کے، اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا کے احاطے سے اوپر چلے گئے تھے. کہاں پہ دیکھا؟ لامقام ہے، وہ اس دنیا میں تھے، وہ تو کوئی دنیا ہی نہیں تھی. تو یہ وجہ ہے. جی سر، ایک سوال ہے میرا تھوڑا سا، یہ کہ جیسے آپ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ کو دیکھا، بعض علماء فرما رہے ہیں کہ نہیں دیکھا، تو آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیکھا ہے تو بھی کوئی مطلب ہمیں اسے لینا کچھ نہیں ہے، اگر نہیں دیکھا تو بھی ہمیں اس چیز سے تو کچھ نہیں لینا ہے؟ ایسے ہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ سورہ النجم میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے رسول نے مجھے 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے نہیں کہ اگر کوئی نہ بھی مننے تھے، ایسا نہیں، کیونکہ یہ قرآنی عقیدہ ہے اور قرآن کے ہر لفظ کو، اس کے عقیدے کو ماننا فرض ہے ہمارے اوپر. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. وہ کیسے دیکھا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کی آیت ہے. فرمایا جب دیکھ رہے تھے تو آنکھ بہکی بھی نہیں، بھٹکی بھی نہیں. کیسے دیکھا؟ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا. اور یہ پوری سورہ النجم پڑھیں، آپ کو سکون آ جائے گا.